بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت و قوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام والد بن مشعب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور ہے، جو بنی اسرائیل کی قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے سبطی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کے جانب ایک آگ بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کاہنوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ تورات میں اور تاریخ کے جاننے والے بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیاف گروہ نے اس کو اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ اور کچھ تاریخی روایت میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کہانیوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جو کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو متعلق خبر نہ ہو۔ اس سخت اور نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیک خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والی لائی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی کہنے لگی، میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پائی اور جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت و قوت بہت عطا کی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی سے تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی۔ آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑا کر رہا اور آپ کو دیکھ کر پھر سے آپ سے مدد طلب کی۔ آپ نے فرمایا، تو جھگڑالو آدمی ہے، اور اس کے مقابلے والے قبطی کی طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسا ایک آدمی کو مارا تھا کہ آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟
اس کی اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی مصر کے قاتل ہیں، تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کرے۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معزز شہری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعون جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیں اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قریب ہی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ پانی کے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چارواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے ہم نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس گئیں اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئیں اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہمارے بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے سکیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا، لیکن ان کو سخت حاجت تھی، اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ایک ہی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور مہر کے عوض 8 سال مزدوری کو کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کرے تو یہ بہتر اور احسان ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیے واپس چلے۔ سفر کے دوران سردی کافی تھی، اندھیری رات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنی بیوی کو بولے، میں آگ لے آتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ کوئی آگ نہیں تھی بلکہ ایک درخت نور سے نکل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب وہ قریب ہوئے تو اس میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ رب العزت کی اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی فائدے ہیں۔ پھر حکم ہوا، اسے نیچے زمین میں ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ڈر مت اور اس لاٹھی کو پکڑ، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرعون اور اس کے قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے درباروں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں قاصد ہوں،
یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو درباروں نے اندر جانے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی، تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمینوں کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کہی۔ پھر فرعون نے بولا اگر تو اپنے وعدے سے سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر رکھ دی تو وہ اجدھا بن گیا، اور آپ نے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگر کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کا انتظار تھا کہ سب سے سامنے دعوت پیش کی جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا، لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالیں۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں حرکت کرنے لگیں۔ لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا گیا، وہ رسیاں سانپ دکھنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یقیناً تو ہی غالب آئے گا، اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو ایک اژدھا بن گیا اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں کو یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور بولے میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے تو بولا کہ میرے سے بنا پوچھے تو نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکوا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیتے، اور تو سوا دنیا میں ہمیں سزا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات تو میرے فرعون اور اس کی قوم پر 9 معجزے عذاب اسرائیل کی نازل کیے، جیسے کہ ٹڈیوں کا عذاب، فرعون کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب وغیرہ۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی، موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، کنارے پہنچے، عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر دیکھا تو سرکشی اور نافرمانی کرنے لگتے ہوئے آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، راتوں رات تو میرے بندو پیچھے فرعون نکل جا، اور بنی اسرائیل آگے کی سمندر تعداد کی 6 اونچی لاکھ لہریں۔ تھی۔ صبح جب فرعون یہ معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کرنے کا کہ حکم پانی دیا، پر اپنی حضرت لاٹھی موسیٰ علیہ مارو۔ السلام جو ہی لشکر آپ نے کو لیے لاٹھی ماری تو بحر سمندر احمر میں کے راستہ بن گیا، کنارے پہنچے۔ اور پانی جب وہ پہاڑوں کی پیچھے طرح مڑ کر دیکھا تو کھاڑی ہو فرعون گئی۔ اور اس کا سب لشکر کے پیچھا سب کرتے اس راستے سے باہر ہوئے نکل آ گئے۔ رہا ہے۔ اب یہ جیسے دیکھ ہی کر فرعون بنی اور اسرائیل اس کا پریشان لشکر ہو پانی گئے، کے اب پاس کیا ہو؟ پہنچے تو پیچھے دیکھا کہ فرعون اور سمندر اس میں کا راستہ لشکر بنا اور ہوا آگے ہے۔ سمندر، پہلے تو فرعون اونچی ڈرا لہریں۔ کہ یہ ماجرا ہے، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ اس نے السلام اپنے کو وحی گھوڑے کی اور گئی لشکر کو لے کر پانی اس پر اپنی راستے پر لاٹھی داخل مارو۔ ہوا۔ جو ہی آپ نے لاٹھی ادھر ماری تو بنی سمندر میں اسرائیل کا راستہ بن آخری گیا آدمی اور پانی سمندر پہاڑوں سے کی نکل طرح رہا تھا، کھاڑی ہو اور گئی۔ دوسری طرف سب فرعون کے کا سب آخری اس آدمی راستے سے باہر سمندر نکل میں گئے۔ داخل ہو رہا اب تھا۔ جیسے ہی اللہ فرعون تعالیٰ اور اس کے کا لشکر حکم پانی سے کے پانی جا پاس ملا اور پہنچے، فرعون کا دیکھا اس کہ کے سمندر میں لشکر راستہ پانی بنا میں ہوا غرق ہے۔ ہو گئے۔ پہلے تو جب فرعون فرعون ڈرا ڈوب رہا کہ تھا یہ تو ماجرا کہنے ہے، لگا لیکن میں حضرت موسیٰ علیہ اس نے السلام کے اپنے رب پر گھوڑے ایمان اور لاتا لشکر ہوں۔ کو لے کر اس اس وقت راستے پر توبہ داخل قبول ہوا۔ نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے ادھر آخری وقت بنی میں جب اسرائیل کا فرشتے آخری دکھنے آدمی لگتے ہیں تو توبہ سمندر سے قبول نکل نہیں رہا ہوتی۔ تھا۔
فرعون اور کی دوسری لاش کو طرف اللہ فرعون تعالیٰ کا نے آخری لوگوں کے آدمی لیے عبرت کا سمندر میں نمونہ داخل بنا ہو دیا رہا تھا اور آج بھی اللہ فرعون تعالیٰ کی کے لاش مصر کے حکم سے پانی عجیب جا گھر ملا میں اور موجود ہے۔ فرعون کا اس کے فرعون سے لشکر نجات کے پانی بعد میں بنی غرق ہو اسرائیل گئے۔ کو آرام جب و فرعون سکون ڈوب حاصل رہا ہوا۔ تھا تو حضرت کہنے موسیٰ علیہ لگا السلام کے میں کوہ طور حضرت پر موسیٰ اللہ علیہ تعالیٰ السلام سے کے رب پر ہم ایمان کلام لاتا ہوئے ہوں۔ کرتے تھے اس اور وقت حضرت توبہ موسیٰ علیہ قبول نہیں السلام کو ہوئی تورات دی کیونکہ گئی۔ موت کے ایک آخری بار وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ فرشتے السلام نے دکھنے اللہ کی لگتے ہیں دیدار تو کی توبہ خواہش کی قبول تھی۔ نہیں ہوتی۔ بہت فرعون اصرار کی کے لاش بعد کو اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے نے اپنے لوگوں نور کے کی لیے ایک عبرت چھوٹی کا سی نمونہ بنا دیا تجلی ڈالی اور جس کی آج بھی وجہ سے فرعون کی لاش مصر پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو عجیب گھر گیا میں موجود اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ فرعون السلام سے بے ہوش نجات ہو کے گئے بعد بنی اور اسرائیل بعد کو میں آرام و اللہ سکون رب حاصل ہوا۔ العزت کی حضرت بارگاہ موسیٰ میں علیہ السلام کے کوہ معافی طور پر اللہ مانگی تعالیٰ سے اور ہم سجدہ کلام ریز ہوئے ہوئے۔ کرتے تھے حضرت موسیٰ اور علیہ حضرت السلام موسیٰ علیہ کے السلام کو اور بھی تورات بہت دی سے گئی۔ قصے ہیں، ایک بار لیکن یہاں حضرت مختصر موسیٰ سے علیہ قصے السلام نے میں اللہ کے حضرت دیدار موسیٰ کی علیہ خواہش السلام کی کے تھی بچپن اور بہت فرعون کی اصرار کے ہلاکت کا بعد ذکر اللہ کیا گیا تعالیٰ ہے۔ نے اپنے نور اللہ کی اس ایک قصے چھوٹی کو سی پیش کرنے تجلی میں کوئی ڈالی جس کوتاہی کی ہو گئی وجہ سے تو معاف پہاڑ فرمائیں۔ ریزہ ریزہ ہو آمین۔ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدہ ریز ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے قصے ہیں، لیکن یہاں مختصر سے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اس قصے کو پیش کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرمائیں۔ آمین۔